السلام علیکم پیارے دوستوں، آج سوچا کہ آپ لوگوں سے تھوڑا سا مخاطب ہو جاتی ہوں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کرتی ہوں، ڈائریکٹ ہی اسٹوری سنانا اسٹارٹ کر دیتی ہوں۔ لیکن آج سب سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر آتے ہیں، اسٹوری سنتے ہیں، اگر آپ کو ذرا بھی میری اسٹوری پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کے لیے اسی طرح اچھی اسٹوریز لے کر آتی رہوں گی۔ تو پھر سے وقت ضائع کیے بغیر آج کی اسٹوری اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کو آج کی اسٹوری اچھی لگے گی۔ آج میرا ہاسٹل میں پہلا دن تھا۔ میری روم پارٹنر کا نام مہوش تھا۔ مہوش بہت بڑے گھر کی لڑکی تھی، اس لیے اس کا سر غرور سے بہت اونچا تھا۔ اس نے مجھے اپنے نام کے علاوہ کچھ نہیں بتایا تھا اور میں نے بھی زیادہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ مہوش ہیڈ فونز پر شاید انگلش سانگ سن رہی تھی، کیونکہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ مائی لو گنگنانے لگتی۔ میری زندگی میں ہاسٹل کا نیا ایکسپیرینس تھا، اس لیے مجھ پر ڈر اور بے چینی کی کیفیت طاری تھی۔ میں نے دل بہلانے کے لیے بک نکال کر پڑھنا شروع کر دی۔ بک پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں مجھے کب نیند آ گئی۔ کانچ کا گلاس ٹوٹنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے مہوش کو دیکھا تو وہ گھوڑے گدھے بیچ کر آرام سے سوئی ہوئی تھی۔ میں اپنا وہم سمجھ کر واپس سو گئی۔ کچھ 5 منٹ کے بعد پھر سے ایک اور گلاس ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں گھبرا کر پھر اٹھ گئی۔ مہوش نے دوسری طرف کروٹ لیا ہوا تھا، اس لیے مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ شاید وہ مجھے ڈرانے کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی آواز دی کہ مہوش، مجھے پتہ ہے تم یہ سب مجھے ڈرانے کے لیے کر رہی ہو۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ خراٹے لینے لگی۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ ہاسٹل میں میرے ساتھ یہ سب ہوگا، کیونکہ اکثر میری دوستوں کے ساتھ بھی ہاسٹلز میں ایسے مذاق ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتی ہوں اور اب جیسے ہی گلاس ٹوٹنے کی آواز آئے گی میں مہوش کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گی۔ 10 منٹ بعد پھر آواز آئی تو میں ڈائریکٹ آنکھیں کھول لیں اور مہوش کو دیکھا تو وہ اسی طرح سوئی ہوئی تھی جیسے کافی دیر سے سوئی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ مہوش نہیں، کوئی اور معاملہ ہے۔ میں ہمت کر کے کھڑی ہوئی اور کمرے میں ٹوٹے ہوئے گلاسز ڈھونڈنے لگی، لیکن مجھے ایک گلاس تک بھی نہیں ملا۔ میرا خوف اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں گلاس ڈھونڈتے ڈھونڈتے جیسے ہی کمرے میں موجود آئینے کے قریب پہنچی تو ایک اور گلاس ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں ڈر کر اچھل پڑی۔ کچھ وقفے سے آئینے کے اندر سے گلاس ٹوٹنے کی آوازیں آتی رہیں۔ میرا رنگ خوف کی وجہ سے سفید پڑ چکا تھا۔ اگر تھوڑی دیر اور آوازیں آتی تو شاید میرا دل پھٹ جاتا۔ میں نے فوراً مہوش کو اٹھایا، لیکن مہوش کو جیسے ہی جگانے پہنچی اور اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا پورا چہرہ خون سے لت پت تھا اور وہ مردہ پڑی تھی۔ میری تو بس روح پرواز کرنے والی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ جیسے ہی میں باہر نکلی ایک نقاب پوش آدمی بڑا سا خنجر لے کر میرے پیچھے بھاگنے لگا اور میرا نام پکارنے لگا، سیما رک جاؤ، سیما، سیما۔ اگلے ہی لمحے اچانک سے منظر بدل جاتا ہے اور مہوش مجھے جگا رہی ہوتی ہے۔ سیما اٹھ جاؤ، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، صرف 10 منٹ رہتے ہیں۔ میں نے مہوش کو گلے سے لگا لیا اور اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی اور میں نے اسے پورا خواب سنایا جو میں رات میں دیکھ چکی تھی۔ مہوش مجھ پر ہنسنے لگی، لیکن میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ میرا ہاسٹل میں پہلا اور آخری دن ہے۔